کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دکھیاری امت کی غمخواری کے مقدس جذبے کے تحت مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ میں الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر حاضر ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس سلسلے میں ہم استخارہ اور روحانی علاج سے متعلق موصول ہونے والی آپ کی فون کالز، ای میل اور ان کے جوابات اور ان کا حل الحمدللہ عز و جل قرآنی آیات، احادیث طیبات، اقوال بزرگان دین رحمہم اللہ المبین اور 15ویں صدی کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیائی دعوت برکاتہ العالیہ کے عطا کردہ روحانی علاج اور تعویذات اتاریہ کی روشنی میں پیش کرنے کی سعی کرتے ہیں۔ آئیے لگے ہاتھوں سب سے پہلے ہم درود پاک کی فضیلت بھی سن لیتے ہیں انشاءاللہ عز و جل، پھر ہم آپ کے قولز کی طرف پڑھتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، اللہ تبارک و تعالی تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اب ہم بلا تاخیر آپ کے قولز کی طرف چلتے ہیں۔ یقیناً آپ نے قول بھی ریکارڈ کروائی ہوں گی اور روحانی علاج جاننے کے لیے، استخارے کروانے کے لیے بھی یقیناً آپ منتظر ہوں گے۔ تو آئیے بلا تاخیر ہم آپ کے قولز کی طرف آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہم سے کیا معلوم کر رہے ہیں، کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور کس چیز کے بارے میں استخارے کروانے چاہ رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ میں وبرکاتہ۔ محمد شعیب راولپنڈی سے بول رہا ہوں، مجھے اپنا استخارہ کرانا ہے اور روحانی علاج بھی۔ میں بیمار رہتا ہوں اور کاروبار اچھا چل رہا ہے لیکن برکت نہیں ہو رہی ہے، اور میری والدہ جن کا نام انور بی بی ہے بیمار رہتی ہیں، اور گھر میں بچے بیمار رہتے ہیں۔ برائے مہربانی استخارہ کیجیے اور روحانی علاج بتائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی بیماری دور فرمائے، آپ کے کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے اور آپ کی والدہ کو بھی شفا عطا فرمائے۔ آپ نے فرمایا کہ بچے بھی بیمار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے بچوں کو بھی شفا عطا فرمائے۔ شعیب بھائی انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کا بھی استخارہ کریں گے، گھر کا بھی استخارہ کریں گے، تھوڑا سا انتظار فرمائیے، پھر انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجیے۔ میں محمد عابد اقبال 4 مہینے سے بے روزگار ہوں، جاب کم ہو گئی ہے اور کراچی میں رہتا ہوں۔ میرا استخارہ ذرا دیکھ کے بتائیے کہ جاب مجھے ملے گی یا نہیں ملے گی اور کب ملے گی، کاروبار ہمارے صحیح سوٹ کرے گا یا جاب؟ بڑی مہربانی۔ انشاءاللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے کچھ اسلامی بھائیوں نے استخارے کا کہا تو انشاءاللہ عز و جل ان کے استخارے کیے جائیں گے۔ ہمارے وہ اسلامی بھائی جنہوں نے کالز کی وہ بھی درود پاک پڑھیں، ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی درود پاک پڑھیں، استخارے کیے جا رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ من تذكر جيران بذي سلام، من تذكر جيران بذي سلام، ما زجت دمعا جرى من مقلة بدم، مولاي صل
محمد سيد الكونين وثقلين محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے کچھ اسلامی بھائیوں نے استخارے کا فرمایا، الحمدللہ عز و جل ان کے استخارے کر دیے گئے۔ ترتیب وار جوابات بھی سماعت فرما دیجئے۔ سب سے پہلے ہمارے شعیب بھائی آپ نے راول پنڈی سے کال کی اور آپ نے فرمایا کہ میں اکثر بیمار رہتا ہوں، کاروبار تو اچھا ہے لیکن برکت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے۔ شعیب بھائی آپ کا استخارہ کیا تو استخارے میں بظاہر کوئی عملیات، کوئی بندش وغیرہ ایسا کوئی معاملہ آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ استخارے میں فی الوقت آزمائشوں کا اشارہ آ رہا ہے کہ اس وقت آپ آزمائشوں میں ہیں، جس کی وجہ سے آپ بیمار رہتے ہیں اور رزق میں بھی برکت نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ کے بچوں کا بھی استخارہ کیا گیا، آپ کی والدہ کا بھی استخارہ کیا تو استخارے میں بیماری کا اشارہ آ رہا ہے ان کے، باقی ان پر کوئی عملیات، کوئی بندش، کوئی جادو، جنات، اثرات، نظر بد ایسا کوئی معاملہ بالکل بھی نہیں ہے، صرف بیماری کے یہ اثرات ہیں۔ اب روحانی علاج بھی آپ سماعت فرما لیجئے۔ سب سے پہلے تو شعیب بھائی آپ اپنے لیے روحانی علاج سماعت فرمائیے۔ آپ کو چاہیے کہ اگر آپ کی دکان ہے یا کاروبار کی جو بھی آپ کی جگہ ہے تو وہاں پر آپ کسی سادے کاغذ پر 35 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر آپ لٹکا دیجئے، کاروبار میں انشاءاللہ عز و جل برکت ہونا شروع ہو جائے گی۔ باقی اس کے علاوہ نمازوں کی پابندی بھی فرمائیے، فرائض کی پابندی کیجیے، وقتاً فوقتاً اپنا صدقہ اور خیرات بھی کرتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے بھی رزق میں برکت آئے گی۔ اس کے علاوہ آپ نے فرمایا کہ بچے بھی بیمار ہیں تو بچوں کے لیے بھی روحانی علاج سماعت فرما لیجئے۔ روزانہ 111 مرتبہ یا سلامو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ صفاتی نام ہے، یا سلامو 111 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے وہ دم والا پانی بچوں کو بھی پلا دیجئے اور آپ اپنی والدہ کو بھی پلائیے، انشاءاللہ عز و جل بچے بھی آپ کے صحت یاب ہو جائیں گے اور آپ کی والدہ بھی صحت یاب ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ راول پنڈی میں بھی کئی مقامات پر الحمدللہ عز و جل تعویذات عطاریہ کے بستے لگتے ہیں، تو آپ ہمارے تعویذات عطاریہ کے بستوں سے رابطہ بھی فرما لیجئے، کاروبار میں برکت کے تعویذات بھی آپ حاصل فرما لیجئے۔ اس کے علاوہ آپ اپنی والدہ کے لیے اور بچوں کے لیے بیماری سے حفاظت کے تعویذات عطاریہ بھی حاصل فرما لیجئے، انشاءاللہ عز و جل بچے بھی آپ کے صحت یاب ہو جائیں گے، آپ کی والدہ بھی صحت یاب ہو جائیں گی، اور کارڈ کا عمل بھی کروا لیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل بہت فائدہ ہوگا۔ اس کے بعد ہمارے ایک اور اسلامی بھائی انہوں نے فرمایا کہ 4 ماہ سے بے روزگار ہیں اور آپ نے فرمایا کہ جاب ملے گی یا نہیں ملے گی، تو اس حوالے سے آپ کا استخارہ کیا گیا تو استخارے میں آزمائش ہی کا اشارہ آ رہا ہے، باقی روزی کے حوالے سے، روزگار کے حوالے سے آپ پر نہ تو کوئی جادو ہے، جنات یا عملیات، کوئی بندش وغیرہ ایسا کوئی معاملہ بالکل بھی نہیں ہے، فی الوقت آزمائشوں کا اشارہ آ رہا ہے، اور یہ بھی اشارہ آیا کہ انشاءاللہ عز و جل یہ آزمائشیں بہت جلد آپ کی دور ہو جائیں گے اور اچھا روزگار آپ کو نصیب ہوگا۔ اب روزگار کے حصول کے لیے آپ کوششیں بھی جاری رکھیں، مزید کوشش کرتے رہیں، جائز روزگار کے حصول کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے رہیں۔ روحانی علاج بھی آپ سماعت فرما لیجئے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مجھے جائز، حلال اور آسان روزگار نصیب ہو تو آپ کو چاہیے کہ آپ فجر کے فرض اور سنتوں کے درمیان 550 مرتبہ یا رزاقو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ صفاتی نام ہے، یا رزاقو، یا رزاقو 550 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنائیے، انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے امید ہے کہ حلال اور آسان روزگار بقدر کفایت نصیب ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، جن اسلامی بھائیوں کے استخارے کی اور جو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہیں، ایک بات ذہن نشین فرما لیجئے کہ حقیقت حال اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے مزید آپ کے کالز کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین ہم سے کیا معلوم کر رہے ہیں۔
میرا نام محمد فیاض ہے اور میں میاں چنو ضلع خانیوال سے بات کر رہا ہوں۔ مجھے اب یہ پوچھنا تھا کہ میں نے نوکری کے لیے اپلائی کرنا ہے 2 جگہ پہ۔ پہلے میں جوتوں کا کام کرتا ہوں سپلائی کا، لیکن میرے گھر والے اس کام سے راضی نہیں ہیں، تو مجھے اس کا استخارہ کروانا تھا، کیا نوکری کرنا میرے حق میں بہتر ہے؟ انشاءاللہ فیاض بھائی بالکل ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ آپ نوکری کے لیے آپ نے اپلائی کرنا، پہلے جوتوں کا کام کرتے تھے نا، یہ جوتوں کا بتائیں، اور اب آپ چاہ رہے ہیں کہ نوکری کر لیں، تو دونوں میں سے کون سا بہتر ہے؟ انشاءاللہ فیاض بھائی ہم آپ کو تھوڑی دیر کے بعد بتاتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجیے۔ میرا نام محمد سرور ہے، میں 1-1.5 سال سے نا پریشان رہ رہا ہوں، کاروبار کی وجہ سے بھی، دوسری چیزوں کی وجہ سے سمجھ نہیں آ رہی۔ 1-1.5 سال سے پریشان ہیں کاروبار کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے اور آپ کو حلال و آسان روزگار بقدر کفایت نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل سرور بھائی ہم آپ کا استخارہ بھی کریں گے، روحانی علاج بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجیے۔ نام زاہد صدیق ہے اور میری والدہ کا نام حاجرہ بیگم ہے۔ اچھا، ہمارا ہے مکان کا کوئی تھوڑا سا جھگڑا چل رہا ہے، آپ یہ بتائیں گے کہ ہم وہ چھوڑ دیں تو ہمارے لیے بہتر ہوگا یا وہاں پر رہیں تو بہتر رہے گا، یہ معلوم کرنا تھا۔ مکان میں رہنا آپ کے لیے بہتر ہے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، آپ کے حق میں بہتر فرمائے۔ چلیں ہمارے ان اسلامی بھائیوں کے پہلے استخارے کر دیتے ہیں، پھر انشاءاللہ مزید ہم آپ کے کالز کی طرف آئیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ من تذاكر جيران بذي سلام، من تذاكر جيران بذي سلام، ما زجت دمعا جرى من مقلة بدم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، محمد سيد الكونين وثقلين، محمد سيد الكونين وثقلين، والفريقين من علب ومن عجم، مولاي صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے کچھ اسلامی بھائیوں نے استخارے کروائے، الحمدللہ عز و جل ان کے استخارے بھی کر دیے گئے، ترتیبات جوابات بھی سماعت فرما لیجیے۔ سب سے پہلے ہمارے محمد فیاض بھائی، آپ نے میاں چنو سے کال کی، پنجاب سے کال کی، اور آپ نے فرمایا کہ آپ نوکری کے لیے اپلائی کرنا ہے، آپ نے فی الوقت آپ جوتے سپلائی کر رہے ہیں اور آپ کے گھر والے یہ چاہ رہے ہیں کہ کوئی دوسری جگہ نوکری کر لیں، تو اس حوالے سے فیاض بھائی آپ کا استخارہ کیا گیا، تو استخارے میں فی الوقت جو کام آپ کر رہے ہیں جوتے سپلائی وغیرہ کرنے کا، اگر یہ کام جائز ہے تو استخارے میں بھی بہتری کا اشارہ آ رہا ہے کہ یہی کام آپ کرتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل اس میں کامیابی نصیب ہوگی۔ ساتھ ساتھ انشاءاللہ عز و جل فیاض بھائی، ہمارے اسلامی بھائی انشاءاللہ عز و جل اس کا آپ کو روحانی علاج بتائیں گے، آپ نوٹ فرما لیں۔ فیاض بھائی کو ان کے کاروبار میں برکت کے لیے اس کا بھی روحانی علاج بتانا ہے۔ اس کے بعد ہمارے سرور بھائی نے بھی کال کیا، الحمدللہ عز و جل ان کا استخارہ کر دیا گیا۔ سرور بھائی آپ کا استخارہ کیا، آپ نے فرمایا تھا کہ 1-1.5 سال سے کاروباری پرابلم آپ کے ساتھ آ رہی ہیں، تو اس حوالے سے آپ کا استخارہ کیا تو کاروبار میں آپ کے قدرتی آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے، آپ پر بھی آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے، فی الوقت آزمائشوں میں ہیں، انشاءاللہ عز و جل یہ آزمائشیں بھی دور ہو جائیں گے۔ ہمارے سرور بھائی کے لیے بھی روحانی علاج بتا دیجیے گا، اور ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بہت سارے ایسے ہو سکتے ہیں ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہوں کہ جو کاروباری حوالے سے آزمائشوں کا شکار ہوتے ہیں یا
پریشانیاں آ جاتی ہیں، برکت نہیں ہوتی یا نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے، سرور بھائی کو بھی بالخصوص بتا دیجیے گا، اور ان کے توسل سے ہمارے بالعموم ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو بھی پتہ چل جائے گا کہ کاروبار میں آزمائش دور کرنے کا کیا روحانی علاج ہے۔ اس کے بعد زاہد صدیق بھائی، آپ نے فرمایا کہ جس مکان میں آپ رہ رہے ہیں اس مکان میں جھگڑے وغیرہ کا سلسلہ چل رہا ہے، تو اس حوالے سے استخارہ کیا تو استخارے میں اس مکان میں رہنے کا بہتری کا اشارہ نہیں آ رہا۔ اگر اسباب آپ کے پاس ہوں اور باہمی مشورہ کر کے آپ چاہے تو دوسری جگہ مکان وغیرہ دیکھ لیں اور وہاں پر شفٹ وغیرہ آپ ہو جائیں، اسی میں آپ کے لیے بہتری کا اشارہ آ رہا ہے۔ تو ہمارے فیاض بھائی کو اور سرور بھائی کو اس حوالے سے روحانی علاج بھی بتا دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ دونوں اسلامی بھائیوں کی معاشی پریشانیاں دور فرمائے۔ چند روحانی علاج پیش خدمت ہیں، انہیں اختیار کیجیے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے خوشحالی نصیب ہوگی۔ یا مالک الملکی، یا مالک الملکی، یا مالک الملکی، جو اس کی کثرت کرے گا انشاءاللہ عز و جل خوشحال ہوگا۔ ایک اور روحانی علاج بھی سماعت فرمائیے۔ یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، اس کی کثرت سے بھی خوشحالی نصیب ہوگی اور اس کے ساتھ دعا کرنے سے دعا مقبول ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ ایک اور روحانی علاج بھی ہے، یا جو رزاق، آپ نے بتایا یا ذل، اس کی کوئی مخصوص تعداد ہے یا جب چاہیں جتنی دفعہ چاہیں؟ اس کے کلیوں کو وقت کی قید وغیرہ بھی ہے کچھ؟ دونوں جو ورد بتائے گئے، یا مالک الملک اور یا ذا الجلال والاکرام، ان کی کوئی تعداد نہیں، جب چاہیں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھتے رہیں، البتہ دعا کے دوران، جیسے یا ذا الجلال والاکرام ہماری کاروباری پریشانیاں دور فرما، یا ذا الجلال والاکرام ہمیں روزی میں وسعت عطا فرما، جس کے حلال بقدر کفایت عطا فرما۔ تو دعا کے دوران خاص طور پر ان کلمات کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کریں، ندا کریں، انشاءاللہ دعا قبول ہوگی انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ یا رزاق، جو فجر کے فرض و سنت کے درمیان 41 دن تک 550 بار پڑھے گا انشاءاللہ عز و جل دولت مند ہوگا۔ تو فیاض بھائی اور ہمارے سرور بھائی، یقیناً آپ نے اور آپ کے توسل سے بالعموم ہمارے مدنی چینل کے ناظرین نے بھی رزق میں برکت کا، کاروباری آزمائش دور کرنے کا یقیناً روحانی علاج آپ نے سماعت فرما لیا ہوگا، آپ نے اپنے پاس تحریر بھی فرما لیا ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان صفاتی نام سے، یا مالک الملک، یا ذا الجلال والاکرام، ان صفاتی نام سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کیجئے، دعائیں بھی قبول ہوں گی، خوشحالی بھی نصیب ہوگی، غربت بھی اللہ کے کرم سے انشاءاللہ عز و جل دور ہو جائے گی۔ اور سرور بھائی، آپ کو جو روحانی علاج بتایا گیا فجر کے فرض اور سنتوں کے درمیان 550 مرتبہ یا رزاق پڑھنے کا، یہ بھی آپ پابندی کے ساتھ پڑھنے کا معمول بنائیے گا، انشاءاللہ عز و جل آپ کی کاروباری پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی۔ اور جن اسلامی بھائیوں کا استخارہ کیا، ایک بات ذہن نشین یہ بھی فرما لیجیے کہ حقیقت حال اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا۔ مزید کالز کی طرف چلتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین ہم سے کیا معلوم کر رہے ہیں۔ میرا نام محمد اقبال ہے، میری والدہ کا نام زورا بی بی ہے، اور جی میں نے استخارہ کرانا ہے کہ میرے گھر میں مسئلہ مسائل ہے کہ یہ کہ کوئی بھی کام کرتا ہوں تو میرا وہ کام پورا نہیں ہوتا ہے، باقی تنگ دستی رہتی ہے، مقروض رہتا ہوں، اور بس یہی ہے، گھر کے حالات کچھ ٹھیک نہیں ہے، اس کا استخارہ کرانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی پریشانیاں دور فرمائیں، بار قرض سے آپ کو خلاصی عطا فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کہ تنگ دستی بھی رہتی ہے، مقروض بھی رہتے ہیں، فیضان سنت میں بھی کچھ تنگ دستی کے اسباب بیان کیے گئے ہیں، آپ وہ اسباب بھی پڑھ لیجئے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ان اسباب میں سے بھی کوئی ایسا سبب ہمارے اندر پایا جا رہا ہو کہ جس کی بنا پر وہ ہم تنگ دستی کا شکار ہو رہے ہوں۔ بہرحال انشاءاللہ عز و جل آپ کا استخارہ بھی کریں گے اقبال بھائی، اور قرضے سے نجات کا، مسائل وغیرہ سے حفاظت کا، پریشانیاں دور ہونے کا انشاءاللہ عز و جل آپ کو ہم روحانی علاج بھی بتائیں گے۔ مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استخارہ کرانا ہے۔ میرا نام رونق علی ہے، میری والدہ کا نام نمائش ہے، میں مسجد سے بات کر رہا ہوں۔ یہ میں بیمار بہت رہتا ہوں اور کاروبار میں بھی پریشانی ہے۔ بہت بیمار رہتے ہیں، کاروباری پریشانی بھی ہے، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ ماشاءاللہ رونق علی بھائی، آپ نے
کال کی، تھوڑا سا انتظار فرمائیے، انشاءاللہ آپ کا ہم استخارہ کر کے اب آپ کو بتائیں گے۔ اپنے ساتھ رونق علی بھائی آپ ڈائری اور قلم یہ رکھ لیجئے گا، پڑھنے کے لیے آپ کو جو بھی وظیفہ بتایا جائے، ورد بتایا جائے، اس کو تحریر فرما لیجئے گا۔ مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجئے۔ محمد فقات بیگ میرا نام ہے، سیاح یوسف میری والدہ کا نام ہے۔ میں باہر جانا چاہتا ہوں، اس کے لیے میں استخارہ کروانا چاہتا ہوں، کیا یہ میرے لیے بہتر ہے، میں چلا جاؤں گا یا نہیں؟ باہر جانا چاہتے ہیں، بیرون ملک جانا چاہتے ہیں، بہتر ہے یا نہیں، استخارہ کر کے انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو بتائیں گے۔ آپ بھی تھوڑا سا انتظار فرمائیے۔ ابھی ہمارے ایک اسلامی بھائی نے کال کی، اقبال بھائی، تنگ دستی کے حوالے سے انہوں نے اپنا مسئلہ بیان فرمایا تھا کہ تنگ دستی بھی ہے اور مقروض بھی ہیں، استخارہ کا بھی فرمایا تھا۔ تو اگر تنگ دستی کے اسباب میرے سنت دعوت برکاتہم العالیہ نے جو تحریر فرمائیں، اگر ممکن ہو تو اس میں سے ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو بتا دیجیے تاکہ علم میں بھی اضافہ ہو جائے، اور ہم بھی اور ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی اور تمام امت مسلمہ ان اسباب سے بچنے کی کوشش کرے اور ان باتوں سے بچنے کی کوشش کرے کہ جن اسباب کی وجہ سے رزق میں بے برکتیاں ہوتی ہیں۔ اگر ممکن ہو تو تنگ دستی کے کچھ اسباب بیان فرمائیں۔ یہ فیضان سنت کے اندر الحمدللہ یہ موجود ہیں۔ صفحہ نمبر 264 پر تنگ دستی کے اسباب لکھے ہوئے ہیں، یہ پیش خدمت ہیں۔ بغیر ہاتھ دھوئے کھانا، ننگے سر کھانا، اندھیرے میں کھانا، دروازے پر بیٹھ کر کھانا پینا، میت کے قریب بیٹھ کر کھانا، جنابت یعنی جماع یا احتلام کے بعد غسل سے قبل کھانا کھانا، نکلا ہوا کھانا کھانے میں دیر کرنا، چارپائی پر بغیر دسترخوان بچھائے کھانا، چارپائی پر خود سرہانے بیٹھنا اور کھانا پائنتی یعنی جس طرف پاؤں کیے جاتے ہیں اس حصے کی جانب رکھنا، دانتوں سے روٹی کترنا، برگر اور یہ جو اس طرح کی چیزیں سموسے رول وغیرہ کھانے والے بھی احتیاط فرمائیں، اور اگر کھانے کی ترکیب بنے تو اس کو ہاتھوں سے ہی توڑ کر کھانے کی ترکیب بنائیں، نہ کہ دانتوں سے کتر کر کھانے کا سلسلہ رکھیں۔ چینی یا مٹی کے ٹوٹے ہوئے برتن استعمال میں رکھنا، خواہ اس میں پانی پینا، برتن یا کپ کے ٹوٹے ہوئے حصے کی طرف سے پانی چائے وغیرہ پینا مکروہ ہے۔ مٹی کے دراڑ والے یا ایسے برتن جن کے اندرونی حصے سے تھوڑی سی بھی مٹی اکھڑی ہوئی ہو اس میں کھانا نہ کھائیے کہ میل کچیل اور جراثیم پیٹ میں جا کر بیماریوں کا سبب بن سکتے ہیں۔ کھائے ہوئے برتن صاف نہ کرنا، جس برتن میں کھانا کھایا ہے اسی میں ہاتھ دھو لینا، خلال کرتے وقت جو ریشہ دانتوں سے نکلے اسے پھر منہ میں رکھ لینا، کھانے پینے کے برتن کھلے چھوڑ دینا، کھانے پینے کے برتن بسم اللہ کہہ کر ڈھانک دینے چاہیے کہ بلائیں اترتی ہیں اور خراب کر دیتی ہیں، پھر وہ کھانا اور مشروب بیماریاں لاتا ہے۔ روٹی کو خوار رکھنا کہ بے ادبی ہو اور پاؤں میں آئے۔ حضرت سیدنا امام برہان الدین زرنوجی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تنگ دستی کے جو اسباب بیان فرمائے ان میں یہ بھی ہے زیادہ سونے کی عادت کہ اس سے جہالت بھی پیدا ہوتی ہے، بے حیائی کے ساتھ پیشاب کرنا، اس طرح لوگوں کے سامنے عام راستوں پر بلا تکلف پیشاب کرنے والے غور فرمائیں۔ دسترخوان پر گرے ہوئے دانے اور کھانے کے ذرے وغیرہ اٹھانے میں سستی کرنا، پیاز اور لہسن کے چھلکے جلا دینا، گھر میں کپڑے سے جھاڑو نکالنا، رات کو جھاڑو دینا، کوڑا گھر ہی میں چھوڑ دینا، مشائخ اور بزرگوں کے آگے چلنا، والدین کو ان کے نام سے پکارنا، بیت الخلاء میں وضو کرنا، بدن ہی پر کپڑا وغیرہ سی لینا، چہرہ لباس سے خشک کر لینا، گھر میں مکڑی کے جالے لگے رہنے دینا، نماز میں سستی کرنا، نماز فجر کے بعد مسجد سے جلدی نکل جانا، صبح سویرے بازار جانا، دیر گئے بازار سے آنا، اپنی اولاد کو کوسنے یعنی بد دعائیں دینا، گناہ کرنا خصوصاً جھوٹ بولنا، چراغ پھونک مار کر بجھا دینا، ٹوٹی ہوئی کنگھی استعمال کرنا، ماں باپ کے لیے دعائے خیر نہ کرنا، نیک اعمال میں ٹالم ٹول کرنا۔ تو یہ تنگ دستی کے اسباب جو ہے تو یہ چیدہ عرض کرنے کی سعادت حاصل کی، تو انشاءاللہ اس کو جب حاصل کر لیں گے اور مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ رسالہ تنگ دستی کے اسباب اور ان کا حل یہ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ اس سے اسباب بھی پڑھ لیں گے، ان کا حل بھی سامنے آ جائے گا انشاءاللہ۔ تو میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، یا تو آپ مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ رسالہ تنگ دستی کے اسباب اور ان کا حل یہ حاصل فرما لیجیے مکتبۃ المدینہ سے، یا پھر
شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مایا ناز تصنیف فیضان سنت میں بھی جو ہے یہ تنگ دستی کے اسباب لکھے ہوئے ہیں، اور اس میں کتنے سارے اسباب بیان کیے گئے، اس میں سے کچھ اسباب ابھی تو آپ کو پڑھ کر سنائے، پھر اس کے ساتھ ساتھ اور بھی اسباب ہوں گے، یقیناً آپ وہ پڑھیں، پھر آپ پتہ چلے گا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اتنی ساری باتیں ہیں یہ ہمارے اندر پائی جا رہی ہیں اور پھر ہم روتے رہتے ہیں کہ رزق میں برکت نہیں ہے، کاروبار میں برکت نہیں ہے۔ یاد رکھیے جیسے کہ ابھی اس میں تنگ دستی کا ایک سبب یہ بھی بیان کیا گیا کہ والدین کے لیے دعائے خیر نہ کرنا، یہ بھی تنگ دستی کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ تو یاد رکھیے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جب بھی دعا کے لیے ہمارے ہاتھ اٹھیں تو اپنے والدین کے لیے دعائے خیر ضرور کرنی چاہیے، ان کی ایمان کی سلامتی کی دعا، ان کے درجات کی بلندی کی دعا، اپنے والدین کی بخشش اور مغفرت کی دعا یہ ضرور کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ عز و جل والدین کے لیے اچھی دعائیں کرتے رہیں گے تو رزق میں برکتیں بھی ہوتی رہیں گی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے کچھ اسلامی بھائیوں نے استخارے کروائے تو الحمدللہ عز و جل ان کے استخارے کر دیے گئے، ترتیبات جوابات بھی سماعت فرما لیجئے۔ سب سے پہلے ہمارے اقبال بھائی، آپ نے فرمایا کہ گھر میں کچھ مسائل ہیں اور آپ جو بھی کام شروع کرتے ہیں وہ کام آپ کا پورا نہیں ہوتا، قرض بھی آپ پر چڑھا ہوا ہے اور تنگ دستی بھی رہتی ہے، تو اس حوالے سے روحانی علاج سماعت فرما لیجئے کہ آپ کے یہ تمام مسائل اللہ کرے بہت جلد حل ہو جائیں۔ لیکن روحانی علاج سننے سے پہلے آپ استخارے کا جواب بھی سماعت فرما لیجئے۔ آپ کا استخارہ کیا اقبال بھائی، تو استخارے میں فی الوقت آزمائشوں کا اشارہ آ رہا ہے کہ اس وقت آپ آزمائشوں میں ہیں۔ آپ دیکھیں کوششیں جاری رکھیں، مزید محنت کرتے رہیں اور دیگر جو ظاہر اسباب ہیں ان پر آپ عمل کریں، روزگار کے لیے کوششیں کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی کریں۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اقبال بھائی 2 رکعات صلاۃ الحاجات آپ پڑھیں، صلاۃ الحاجات پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے مسائل کے حل کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے مسائل یہ حل ہو جائیں گے۔ اس نیت کے ساتھ 2 رکعات صلاۃ الحاجات آپ پڑھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان صلاۃ الحاجات کی برکت سے میری پریشانیاں، میرے مسائل حل فرمائیں۔ پھر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جائز مقاصد کے لیے دعا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کے تمام جائز مقاصد بھی پورے ہو جائیں گے اور آپ کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے۔ اور تنگ دستی سے نجات کا روحانی علاج بھی سماعت فرما لیجئے۔ آپ کو چاہیے اقبال بھائی آپ روزانہ 90 مرتبہ یا ملیکو یا ملیکو یا ملیکو یا ملیکو یہ 90 مرتبہ پڑھا کریں۔ اس کے بارے میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی پنصورہ کے باب فیضان اوراد میں تحریر فرمایا ہے، جو کوئی تنگ دست روزانہ 90 بار پڑھا کریں انشاءاللہ عز و جل غربت سے نجات پائے گا۔ تو روزانہ 90 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیجئے، انشاءاللہ عز و جل تنگ دستی بھی دور ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہمارے رونق علی بھائی، آپ نے فرمایا کہ آپ بہت زیادہ بیمار رہتے ہیں، کاروباری مسائل بھی آپ کے ساتھ ہیں، تو اس حوالے سے آپ کا استخارہ کیا تو استخارے میں آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے، فی الوقت آزمائشوں میں ہے، اور نظر بد کا بھی اشارہ آیا کہ نظر بد ہے آپ پر، آپ کے کاروبار پر، اسی وجہ سے کاروبار میں پریشانیاں ہیں اور آپ اکثر بیمار رہتے ہیں۔ روحانی علاج بھی آپ سماعت فرما لیجئے۔ رونق علی بھائی آپ کو چاہیے کہ آپ 9 مرتبہ صرف 9 مرتبہ یا کبیرو پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی بیماری دور ہوگی۔ اور کاروباری حوالے سے بھی روحانی علاج سماعت فرما لیجئے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ فجر کی نماز کے بعد 10 مرتبہ یا باسطو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ صفاتی نام ہے، یا باسطو 10 مرتبہ پڑھا کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی کاروباری پریشانیاں دور ہو جائیں گی، رزق میں کشادگی اور وسعت پیدا ہوگی۔ اس کے بعد ہمارے وقاص بھائی، آپ نے فرمایا کہ بیرون ملک جانا چاہتے ہیں، بیرون ملک جانا بہتر ہے یا نہیں۔ آپ نے چونکہ دیکھیں وضاحت بھی نہیں کی تھی کس کام کے لیے آپ جانا چاہ رہے ہیں، کام کیسا ہے۔ بہرحال آپ کا استخارہ کیا وقاص بھائی، دیکھیں اگر تو آپ کسی جائز کام کے لیے وہاں جا رہے ہیں بیرون ملک اور کام بھی جائز ہے تو پھر استخارے میں بہتری کا اشارہ آ رہا ہے۔ اگر کام جائز ہے تو استخارے میں بھی بہتری کا اشارہ آ رہا ہے تو آپ بالکل جا سکتے ہیں، اور ہم آپ کے لیے دعا گو بھی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آپ کے جائز کاموں میں مزید برکتیں عطا فرمائیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جن اسلامی بھائیوں کے استخارے کیے ایک بات ذہن نشین فرما لیجئے کہ حقیقت حال اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے مزید آپ کی کالز کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہم سے کیا معلوم کر رہے ہیں۔ آفتاب احمد، والدہ کا نام ہے مسمات شہزادی، اور میرے بھائی یہ ہم تقریباً 2004 سے لے کر 2013 تک جو ہے نقصان میں جا رہے ہیں۔
परेशानी है वो ख़त्म नहीं हो रही। मैं खुद मुलाजिम हूँ। 2004 से 2013 तक नुकसान में जा रहे हैं। अल्लाह ताला आसानी फरमाएँ, आपकी परेशानी दूर फरमाएँ। शायद आपने रूहानी इलाज मालूम करना चाहा होगा, हमारे इस्लामी भाई ने नोट फरमा लिया होगा। आफ्ताब अहमद भाई इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल रूहानी इलाज हमारे इस्लामी भाई आपको बताने की कोशिश करेंगे। अपने साथ आफ्ताब अहमद भाई आप डायरी और कलम ये रख लीजिएगा। नुकसान से हिफाजत का जो भी रूहानी इलाज पढ़ने के लिए आपको बताया जाए, जो भी वजीफ़ा आपको बताया जाए, तो उसको तहरीर फरमा लीजिएगा। मज़ीद कॉल्स हों तो भी चला दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद अशरफ है, मेरी बीवी का नाम रमजाना बीबी है। हमें पूछना ये था कि हमारे बच्चे होते हैं और फौत हो जाते हैं। बच्चे होते हैं फौत हो जाते हैं, अल्लाह ताला आसानी फरमाए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इस हवाले से भी हमारे कुछ इस्लामी भाई अर्ज़ करते हैं। मज़ीद कॉल्स हों तो भी चला दीजिए। मेरा नाम जुनैद अख्तर है, मेरी वालदा का नाम शाहिदा है और मुझे अपने भाई के बारे में पूछना है। उसका नाम जवाद अख्तर है। उसने दुकान खोली थी, तकरीबन 8 माह हो गए हैं पहले हमारे गांव में। तो जो है ना तकरीबन 8 माह हो गए, तो अब वो बहुत ही बीमार रहने लगा है और जो है ना उसका दिल उठ गया दुकान से। 8 माह पहले भाई ने आपकी दुकान खोली थी, अब दुकान पर शायद उनका दिल नहीं लगता। अल्लाह ताला आसानी फरमाए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपके भाई का हम इस्तिखारा करके हम आपको बताते हैं। हमारे आफ्ताब अहमद भाई ने कॉल की, उन्होंने फरमाया कि 2004 से लेकर 2013 तक तकरीबन कई सालों से ये नुकसान में जा रहे हैं। इस हवाले से भी रूहानी इलाज हमारे आफ्ताब अहमद भाई को बता दीजिए। आफ्ताब भाई, आपके लिए एक विर्द पेश खिदमत है और ये विर्द भी मेरे पीरान पीर रोशन ज़मीर क़ुत्ब रब्बानी पीर लासानी क़िंदील नूरानी शहबाज़ ला मकानी अश-शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी क़ुद्दुस रूहुन नूरानी की तरफ से, गौस पाक की तरफ से परेशानी का हल। एक अमल हज़रत अल्लामा इमाम शारानी की किताब तबक़ात कुबरा के हवाले से नक़ल किया गया है कि हुज़ूर गौसुल आज़म अली रहमतुल्लाह अकरम फरमाते हैं, इब्तिदाअन मुझ पर बहुत सख्तियाँ रखी गईं और जब सख्तियाँ इंतहा को पहुँच गईं तो मैं आजिज़ आकर ज़मीन पर लेट गया और मेरी ज़बान पर कुरान पाक की ये 2 आयात मुबारका जारी हो गईं। वो कौन सी आयत थी? फ़इन्न मअल उस्रि युस्रन इन्न मअल उस्रि युस्रा, तर्जमा कंज़ुल ईमान। तो बेशक दुश्वारी के साथ आसानी है, बेशक दुश्वारी के साथ आसानी है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल इन आयात मुबारका की बरकत से वो तमाम सख्तियाँ मुझसे दूर हो गईं। लिहाजा मुसीबत ज़दों, परेशान हालों और इससे ऐसे नामायूसी का शिकार होने वालों को भी चाहिए कि हुज़ूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह को उसी अदा को याद करके सूरह अलम नशरह की ये आयत नंबर 5 और 6 पढ़िए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बतौफ़ैल गौसुल आज़म अलैहि रहमतुल्लाह अकरम मुश्किल आसान होगी। मेरी मुश्किलों को तू आसान कर दे, मेरे गौस का वासिता या इलाही। जुनैद भाई, आपके भाई जवाद का हमने इस्तिखारा किया तो इस्तिखारे में नज़र बद का इशारा आ रहा है कि आपके भाई पर नज़र बद के असरात हैं। इस वजह से अक्सर उनकी तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाती है, दुकान पर दिल भी नहीं लगता। तो रूहानी इलाज समात फरमा लीजिए। नज़र उतारने के लिए, नज़र बद से हिफाजत के लिए एक कुरानी दुआ है, वो समात फरमा लीजिए सूरतुल कलम की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इन यकादुल्लज़ीना कफ़रू लयुज़लिक़ूनका बिअबसारिहिम लम्मा समिअुज़्ज़िक्रा व यक़ूलूना इन्नहु लमजनून। ये आयत पढ़कर आप अपने भाई पर दम कर दीजिए या आपके भाई खुद पढ़कर अपने ऊपर दम कर लीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल नज़र बद से हिफाजत रहेगी। और अगर दुकान में दिल नहीं लगता तो एक और रूहानी इलाज समात फरमा लीजिए। एक वजीफ़ा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिहौली व क़ुव्वती ला इलाहा इल्लल्लाहुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर। ये वजीफ़ा अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ के साथ 100 मरतबा आपके भाई पढ़ें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल दुकान पे भी दिल लगना शुरू हो जाएगा, कारोबार में दिल लगना शुरू हो जाएगा। और साथ साथ अगर आपके इलाके में तावीज़ात अत्तारिया के बस्ते मौजूद हों तो आप अपने भाई के लिए तावीज़ात अत्तारिया भी हासिल फरमा लीजिए, नज़र बद से हिफाजत की कार्ड भी करवा लीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल भाई आपका इनकी तबीयत भी बेहतर हो जाएगी और कारोबार में भी दिल लगना शुरू हो जाएगा। इसके बाद हमारे एक इस्लामी भाई थे, उन्होंने फरमाया कि बच्चे उनके फौत हो जाते हैं। तो इस हवाले से अगर कोई मुख्तसरन रूहानी इलाज हो तो वो भी बता दीजिए। या हय्यू या क़य्यूम 111 बार किसी कागज़ पर लिखकर हामिला के पेट पर बांध दीजिए
اور ولادت کے وقت تک باندھے رہیے. اچھا ضرورتاً کچھ دیر کے لیے کھولنے میں حرج نہیں، انشاءاللہ عز و جل حمل بھی محفوظ رہے گا اور بچہ بھی صحت مند پیدا ہوگا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، چونکہ ہمارے اس سلسلے کا وقت بہت مختصر ہوتا ہے، پتہ نہیں چلتا، وقت گزر جاتا ہے، اور یقیناً آپ کی کالز بھی بہت ساری ہوتی ہیں. ایک نمبر بھی سماعت فرما لیجیے ہاتھوں ہاتھ استخارہ کروانے کے لیے 0213485811. اس نمبر پر بھی چاہے تو آپ استخارہ کروا سکتے ہیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اس سلسلے روحانی علاج اور استخارہ کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے مسائل بھیجنے کے لیے ہمارا پتہ بھی نوٹ فرما لیجیے. سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ، پرانی سبزی منڈی، باب المدینہ، کراچی. اللہ تبارک و تعالی پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کریں، بیماریوں، تنگ دستیوں، گھریلو ناچاکیوں، قرض داریوں سے نجات بخشیں. یا ارحم الراحمین، بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، قرض داروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما. یا ارحم الراحمین، بے گھروں کو گھر عطا فرما. یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، جن کے اپنے ذاتی گھر نہیں ہیں انہیں اپنے ذاتی گھر عطا فرما. یا مالک الملک یا ذا الجلال والاکرام، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما. یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، ہماری دعاؤں کو، ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کی تمام دعاؤں کو، جائز دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ